جب ہم زندگی کی راہوں پر چلتے چلتے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں، آزمائشیں اور مصیبتیں ہم پر بارش کی طرح نازل ہونے لگتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب ہم پر زندگی ختم ہو چکی ہے۔ یہ آزمائشیں ہمارے صبر کو ختم کر دیتی ہیں اور ہم تھک ہار کر، ٹوٹ کر، بکھر کر ختم ہونے لگتے ہیں۔ تو امید کی ایک کرن بھی ہمیں معجزہ لگنے لگتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں بھی کوئی معجزہ ہو جائے جو ہمیں دکھوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندھے کنویں سے نکال دے۔ اس وقت ہم پر مایوسی کے گہرے بادل چھائے ہوتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کا سکون ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں امید کی ایک کرن بھی ہمیں معجزے سے کم نہیں لگتی۔ ہاں، یقیناً وہ امید کی کرن ایک معجزہ ہی تو ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو، معجزے ہوتے ہیں لیکن معجزے اچانک نہیں ہو جاتے۔ جانتے ہو معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب مصیبتوں کے اندھے کنویں میں گرنے کے باوجود بھی تم اللہ پر یقین نہیں چھوڑتے۔ تمہیں اللہ پر اندھا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ مصیبتوں میں گرنے کے باوجود بھی تم اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑتے۔ تو یاد رکھو، پھر اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو ان راستوں کی طرف موڑنے لگتا ہے جن پر اس نے تمہارے لیے کامیابی رکھی ہوتی ہے۔ پھر وہ تمہارے اٹھتے قدم تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں اور تم آہستہ آہستہ اس کے کن کے قریب ہوتے چلے جاتے ہو۔ سنو، اگر تم اپنی زندگی میں معجزوں کی امید لیے ہوئے ہو تو یاد رکھو، معجزے کبھی بھی اچانک نہیں ہوتے۔ معجزوں کے لیے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر وہی آزمائشیں تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتی ہیں جہاں اس نے تمہارے لیے معجزات کے دروازے کھولنے ہوتے ہیں، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے آزمائشیں اتنی سخت ہو جاتی ہیں کہ اللہ پر یقین رکھنا مشکل لگنے لگتا ہے۔ تمہاری آزمائشیں اور پریشانیاں تمہیں مایوسی کے اندھے کنویں میں دھکیلنے لگتی ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ سب ختم ہونے والا ہے اور تمہارے دل کی آس کا دیا مدھم ہونے لگتا ہے۔ تو یاد رکھو، وہ عالم الغیب ذات جو زمینوں اور آسمانوں کے ہر راز کو جانتی ہے، کیا تمہارے حال سے بے خبر ہو سکتی ہے؟ کیا وہ تمہاری ان دعاؤں کو جنہیں تم زبان تک بھی نہیں لاتے، ان سے بے خبر ہو سکتی ہے؟ وہ تو ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے۔ وہ خود تمہیں مانگنے کا طریقہ سکھاتا ہے، تمہیں جھولی پھیلانے کی توفیق دیتا ہے اور آخر آزمائشوں سے گزار کر تمہیں معجزے دکھا دیتا ہے۔ جانتے ہو وہ تمہیں آزمائشوں سے گزار کر معجزے کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں خود سے قریب کر سکے، تاکہ وہ تمہارے دل کو مضبوط کر سکے۔ جس طرح سونے کو آگ میں تپا کر کندن بنایا جاتا ہے، اسی طرح مسلمان کو آزمائشوں سے گزار کر مومن بنایا جاتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر تم پر حالات نہ آتے تو کیا تم اللہ کی طرف رجوع کرتے؟ تو مان لو اس بات کو کہ اس نے چاہا ہے تمہاری زندگی میں معجزات کو لانا، تبھی تو وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ وہ تمہاری زندگی میں ناممکن کو ممکن کرنا چاہتا ہے، تبھی تو وہ تمہاری زبان پر کن کی طلب لایا ہے۔ یاد رکھو، دعاؤں اور سجدوں کی توفیق صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر اتنی مصیبتوں، پریشانیوں
اور آزمائشوں کے بعد بھی تمہارا دل تھکتا نہیں بلکہ تمہیں اللہ سے مانگنے پر اکسا رہا ہے، تو یاد رکھو یہی دعا ان معجزات کی ابتدا ہے جس کے تم منتظر ہو۔ اور یاد رکھو اگر تم واقعی اپنی زندگی میں معجزات چاہتے ہو تو کبھی بھی دعا مانگنا نہ چھوڑنا۔ جہاں اتنی دعائیں مانگی ہیں کچھ اور شدت سے دعائیں مانگ لو، پھر دیکھنا تم اپنی زندگی میں ان معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جن کی امید تمہارے دل میں برسوں سے ہے انشاءاللہ۔ اور آخر میں سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی زندگی میں وہ معجزات لائے جن کی تمنا ہمارے دلوں میں شدت سے ہے۔ آمین۔